بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کائنات کا سب سے آسان سا عمل آپ دوستوں کو دینے لگا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ، یہ عمل دولت کے حصول کے لیے بڑا ہی مجرب اور آزمودہ مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج یہ جو وظیفہ بتانے والا ہوں، یہ آپ کو تحفے کے طور پر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جو یہ وظیفہ نہ کرے گا، شاید اس کے نصیب میں رب تعالی نے دولت نہ لکھی ہو۔ بڑا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو آج یہ وظیفہ سن کر آج ہی سے یہ وظیفہ شروع کرے۔ مختصر سا وظیفہ ہے، 3 منٹ آپ کے لگے گے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے رب کریم آپ کو جو کچھ عطا کرے گا، پیارے دوستو، آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ محترم ناظرین، جو بندہ اس عمل کو کر لے، رب کریم دولت چپڑ پار کر عطا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں اکثر لوگوں کی پریشانی جو ہے، ٹینشن جو ہے، وہ دولت کی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا دولت ہو، اچھا سا گھر ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو۔ ان چیزوں کے حصول کے لیے بندہ دن اور رات محنت اور کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، دولت ملے، رزق ملے اور ساری ٹینشن پریشانی ختم ہو جائے۔ تو محترم دوستو، دولت نہ ملنا بھی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے بندہ اکثر بڑے سے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، قرضوں میں ڈوب جاتا ہے، مشکلات میں پھنس جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج دینے والا ہوں ایک ایسا عمل جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو رب کریم اتنا دولت عطا کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ، دنیا والوں کو بھی حیران کر دو گے۔ پیارے دوستو، یہ عمل ایک بزرگ شخص کا بتایا ہوا عمل ہے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں جدہ میں کام کر رہا تھا، لیکن میری سب سے بڑی جو خواہش تھی وہ اچھا سا گھر بنانا تھا، لیکن میری جو سیلری تھی، تنخواہ تھی، وہ اتنی تھی نہیں کہ جس سے میں اپنے خواہش کے مطابق گھر بنا سکوں۔ تو پیارے دوستو، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور گھر بنانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مجھے بہت باتیں کی کہ آپ کی سیلری اتنی ہے ہی نہیں جس سے آپ اپنا ایسا یعنی گھر بنا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ کر کے آپ شروع کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ وہ بزرگ خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، بات چیت ہو رہی تھی روزگار کے حوالے سے، تنخواہوں کے حوالے سے۔ تو ایک عربی بزرگ تھا جو مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ بہت آپ بڑے افسوس والے لگ رہے، پریشان لگ رہے۔ تو میں نے اپنی خواہش جو تھی وہ اس کے سامنے ذکر کی۔ اس نے کہا کہ میں آج آپ کو ایک ایسا عمل دیتا ہوں جس کے کرنے سے آپ آپ جیسا گھر چاہتے ہیں اس کے برابر آپ 10 گھر جو ہے بنا سکتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس عمل کو آج سے شروع کریں، انشاءاللہ رب تعالی آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ ایک گھر کے بجائے 10 گھر جو ہے وہ بنا سکو گے۔ پیارے دوستو، وہ عمل جو ہے بڑا ہی آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ چند ہی روز میں آپ پر دولت برسنا شروع ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس عمل کے ذریعے سے رب تعالی آپ کی ہر خواہشوں کو پورا کرے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے دل میں گھر کی خواہش ہے، دولت کی خواہش ہے، ذاتی مکان کی خواہش ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو عطا کرے گا، اور ایسا عطا کرے گا کہ آپ کو خود پر بھی یقین نہ ہوگا۔ محترم دوستو، عمل کیا ہے؟ آپ اس عمل کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، اس عمل کو جو قرآن کریم کی آیت میں بتانے والا ہوں، اس میں ایک خاص کوڈ ہے جو بندہ کامل یقین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس عمل کو شروع کر لیتا ہے، پیارے دوستو، دولت اس پر جو ہے چپڑ پاڑ کر جو ہے برسنا شروع ہو جاتا ہے۔
ایسی ایسی جگہوں سے رب تعالیٰ اس کو دولت عطا کرتا ہے کہ جس بزرگ کا واقعہ بتایا وہ خود کہتے ہیں کہ 1 سال میں رب تعالیٰ نے مجھے 15 کروڑ عطا کیے، جو کہ 4 کروڑ سے میں نے وہ اپنی خواہش کے مطابق جس گھر کو جس طریقے سے میں اپنا گھر بنانا چاہتا تھا وہ بنا لیا اور باقی جو ہے گھر والوں کو بھیج دیا۔ تو محترم دوستو، آج سے شروع کرے، 3 منٹ لگے گے، کوئی بڑا وقت نہیں، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں۔ پیارے دوستو، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آج سے یہ وظیفہ شروع کریں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کر باوضو ہو یا بے وضو، آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، لیٹ کر ہو یا بیٹھ کر یا اٹھ کر، پیارے دوستو آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ درود پاک۔ درود پاک آپ جو پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھنی ہے 10 مرتبہ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں استغفار کا ذکر آیا ہے، اور استغفار ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی تسبیح ہے جو کہ ہزاروں لوگوں کا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، حسنین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ 2 قسم کے روایات آتے ہیں، ایک میں 70 مرتبہ استغفار کا اور دوسرے میں 100 مرتبہ استغفار کا ذکر ہے۔ پیارے دوستو، استغفار جو بندہ پڑھتا ہے رب کریم ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، چاہے وہ مشکل دولت اور رزق کا کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ رب کریم ایسی جگہوں سے روزی عطا کرتا ہے کہ بندے کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بات پر گواہ ہے، رب تعالیٰ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ رب تعالیٰ اس پر بارشیں بھی برسائے گا، مدد بھی کرے گا، مال اولاد کے ذریعے سے باغات بھی لگائے گا۔ تو پیارے دوستو، 10 مرتبہ آپ استغفار پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ المزمل کی آخری آیت کا یہ حصہ پڑھنی ہے۔ حصہ کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم۔ آپ نے یہ آیت 70 مرتبہ پڑھ کر آخر میں درود پاک کا ورد کرنی ہے۔ محترم دوستو، چند ہی دن آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو شروع کر لے، یقین مانیے ایسی دولت ملے گی کہ زندگی میں آپ نے اتنی دولت دیکھی ہی نہ ہوگی۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی آپ فوراً اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے؟ روزانہ آپ نے پابندی کے ساتھ اس آیت کا ورد کرنی ہے، جس طریقے سے بتایا ہے آپ نے اسی طریقے پر 2 سے 3 منٹ کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر رب تعالیٰ کی مدد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ رب تعالیٰ کس طرح آپ کے قرضوں کو ختم کرتا ہے، رب تعالیٰ کس طرح آپ کو بہت ساری دولت سے نوازتا ہے، کروڑوں کی دولت آپ کو عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، بس آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس وظیفے کو خود بھی پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔